بولیے سب سورہ عبس آیت نمبر 5. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى صدق اللہ العظیم. حصہ تجوید. کل عرض کیا تھا کہ حروف تہجی کی مثال ایک خاندان کی طرح ہے. جس طرح خاندان میں گھر میں مختلف جسامت کے لوگ ہوتے ہیں، موٹے، پتلے، لمبے، اسی طرح حروف تہجی بھی بعض موٹے پڑے جاتے ہیں، بعض باریک، بعض نارمل. اور حروف تہجی کے پڑھنے کے بھی اپنی اپنی جگہ ہے. جیسے آج کل ہر کوئی اپنے اپنے گھر میں رہتا ہے، اپنے اپنے کمرے میں رہتا ہے، ایسے ہی حروف تہجی کے پڑھنے کی بھی اپنی ایک جگہ ہے. اور چونکہ زبان منہ میں اور منہ کے اندر دانت بنیاد اور ابتدا کا درجہ رکھتے ہیں، تو سامنے والے جو دانت ہیں ان کو علماء ثنایا کہتے ہیں. اوپر والوں کو ثنایا علیہ اور نیچے والوں کو ثنایا سفلا کہا جاتا ہے. اوپر والے دانتوں کے نچلے کنارے سے سا اور ذال کا حرف پڑھا جاتا ہے. آگے سمجھیں، اوپر والے دانتوں کے نچلے حصے سے سا اور ذال پڑھا جاتا ہے. حصہ ترجمہ. اما من استغنا، بہرحال وہ شخص جو لاپرواہی کر رہا تھا، فأنت له تصدى، آپ تو اس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے. وما عليك الا يزكى، حالانکہ آپ پر لازم نہیں تھا کہ وہ تزکیہ حاصل کرتا یا وہ سدھر جاتا. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى، بہرحال وہ شخص جو محنت کر کے آپ کے پاس آیا. وَهُوَ يَخْشَى، اور اپنے دل میں خوف رکھتا ہے، احتراماً. فَأَنْتَ لَهُ تَلَهَّى، تو آپ اس سے منہ پھیر رہے تھے، روح گردانی کر رہے تھے. کلا انہا تذکرہ، خبردار یہ قرآن بے شک نصیحت ہے، یہ قرآن بے شک نصیحت ہے. لفظی ترجمہ. تقریباً الفاظ آپ پہلے سارے پڑھ چکے ہیں. یخشا وہو یخشا، خشیت کہتے ہیں ادب کی وجہ سے کسی سے ڈرنا. ایک خوف وہ ہوتا ہے نا جو درندوں سے ڈرا جاتا ہے کہ یار درندہ مجھے کھا جائے گا، چیر پھاڑ دے گا. ایک وہ خوف ہوتا ہے. ایک خوف والد کا ہوتا ہے، والدہ کا خوف ہوتا ہے. تو والد اور والدہ کے خوف اور درندے کے خوف میں فرق ہے. درندے کا خوف اس نوعیت سے ہوتا ہے کہ یہ مجھے نقصان پہنچائے گا، مجھے تباہ و برباد کر دے گا. اور والدین کا خوف کس نوعیت کا ہوتا ہے؟ احترام اور ادب کی وجہ سے ہوتا ہے. تو اللہ سے جو آدمی خوف کرتا ہے وہ خشیت کہتے ہیں اس کو، کہ اللہ سے ادب اور احترام کی وجہ سے وہ ڈرتا ہے، خوف کرتا ہے. حصہ تفسیر. ان آیات میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے. کل میں نے واقعہ تفصیلاً آپ سے سامنے عرض کیا تھا کہ دو گروہ تھے. ایک میں عبداللہ بن مکتوم اکیلے آئے صحابی رسول، اور دوسری طرف مکہ کے سردار بیٹھے تھے.
تو یہ ان کا تذکرہ ہے. اما من استغنا فانت له تصدی، کہ آپ کی فکر اور کوشش یہ تھی کہ آپ ان مکہ کے سرداروں کو بات سمجھا پائیں، ان تک تبلیغ کریں تاکہ یہ آپ کی بات مان لیں. حالانکہ وما علیک الا یزکا، ان کا تزکیہ حاصل کرنا، ان کا سدھر جانا، راہ راست پر آنا، صراط مستقیم پر آنا اور نہ آنا، یہ ان کا ایک ذاتی فعل ہے. اگر وہ نہیں آتے، وہ بات نہیں مانتے، اسلام نہیں لاتے، سیدھے راستے پر نہیں آتے، تو وما علیہ کا، یہ علیہ کا اعلیٰ بمانا الزام کے ہیں، پھر آپ کے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے، آپ کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے کہ آپ کی وجہ سے وہ دین میں داخل نہیں ہو. آپ کا کام تھا فقط پیغام پہنچانا، اپنے پیغام پہنچا دیا. اور آسان کر لیں، آپ کا کام ہے فقط اذان دینا، آپ نے اذان دے دی، انہوں نے سن لی. اب عمل کرنا نہ کرنا یہ ان کے اوپر ہے، وہ عمل نہ کریں تو آپ کے اوپر کوئی اس کا کوئی گناہ نہیں ہے. وما علیک الا یزکا واما من جاءک یسعی وهو یخشی، حالانکہ جو طالب علم بن کے آئے، جو دین کا درد لے کے آئے، محنت کر کے آپ کے پاس آئے، اس نوعیت سے، اس سوچ سے، اس نظریے سے کہ میں دین حاصل کروں، اور دل میں خشیت بھی رکھتا ہے. یہاں دو باتیں سمجھ آتی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ دین خود سمجھنے کی چیز ہوتی تو یوں نہ کہا جاتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ آپ کے پاس دین سمجھنے کے لیے، قرآن سمجھنے کے لیے آ رہے ہیں، کیونکہ قرآن جس تک پہنچ گیا تھا وہ خود سمجھ لیتا اپنے اپنے گھر میں بیٹھ کے. تو پتہ چلا کہ عرب کے لوگوں کو اس زمانے میں جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا، ان کی بولی کو ٹارگٹ کر کے قرآن نازل ہوا ہے، ان کی زبان میں قرآن نازل ہوا ہے. ان کو بھی ضرورت تھی، تو اللہ نے کہا کہ قرآن کے ساتھ ساتھ استاذ کی ضرورت ہے. ایسا نہیں ہے کہ قرآن آ گیا تو اب استاذ کی ضرورت ہی ختم ہو گئی، ایسا نہیں ہے، بلکہ استاذ کی ضرورت ہے. عموماً دھوکہ دیا جاتا ہے چیزوں کو مکس کر کے نا، اچار بنا کے نا، تو چیزوں کو خلط ملط کر دیا جاتا ہے. آپ کو پوچھا جائے گا جی آپ کون ہیں، آپ جواب دیں گے میں تبلیغی ہوں، تو وہ کہے گا تبلیغی بننے کے لیے ہو، محمدی بنو نا. آپ کہیں گے میں دیوبندی ہوں، تب بھی رولا ہے. بریلوی کہو گے تب بھی رولا ہے، کہے گا محمدی بنو. تو یہ چیزوں کو مکس کیا جا رہا ہے. اس کی مثال یہ ہے، ہم سارے انسان ہیں، ذات کے لحاظ سے میں انسان ہوں، لیکن میرے بعد میرے والد صاحب ہیں. تو جب کوئی آدمی کہے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ آدم علیہ السلام کا بیٹا نہیں ہے، یہ درمیان والا نکل نہیں سکتا. اسی طرح دین کے اندر بھی جب تعارف کرواتے ہیں تو وہاں بھی ایک سلسلہ ہے، ایک تعارف ہے. سب سے نیچے آدمی میں مسلمان ہوں، پھر میں مشرب کہتے ہیں اس کو. بعضوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ دیوبندیت کو امام اعظم ابو حنیفہ کے ساتھ ملاتے ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاتے ہیں. حالانکہ جو سب سے، یہ بھی میں عرض کروں گا کہ یہ کتنا بڑا الفاظ کا ہیر پھیر ہے اور غلط ہے. سب سے پہلے مشرباً ہم دیوبندی ہیں، یا مشرباً ہم بریلوی ہیں، یا مشرباً ہم غیر مقلد ہیں. کوئی بھی مشرب ہے آپ کا، اس کو آپ فالو کر کے چلتے ہیں. مسلکاً ہم حنفی ہیں، بریلوی، دیوبندی، جماعت اسلامی والے، جتنے بھی تقریباً فرقے ہیں پاکستان میں سارے حنفی ہیں سوائے اہل حدیث کے. تو مسلکاً کیا ہیں جی؟ حنفی ہیں. مذہباً محمدی ہیں. مذہباً کیا ہیں جی؟ محمدی. اگر ان کو مکس کر دیں تو کیا معنی نکلے گا؟ اگر آپ کہتے ہو کہ آپ دیوبندی ہو یا حنفی ہو، تو مطلب یہ ہے کہ دیوبند کے علماء اور امام اعظم ابو حنیفہ ایک ہی پائے کے عالم ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. کوئی آپ کو کہتا ہے کہ تم حنفی نہ بنو، محمدی بنو، تو پھر وہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ وہ کہنا چاہتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ کو گیا نیا نبی تھا، آپ اس کو چھوڑ دو، کیا کرو؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرو. یہ بھی کیا ہے جی؟ غلط ہے، کفر ہے. بلکہ ہم نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو بحیثیت نبی فالو نہیں کیا، ہم ان کو ایک امام کی حیثیت سے، ایک عالم کی حیثیت سے، ایک مفتی کی حیثیت سے فالو کرتے ہیں کہ انہوں نے دین ہمیں سمجھایا ہے. ہم ان کو نبی کے مقابلے میں نبی کھڑا نہیں کرتے. تو یہ چیزوں کو میل جول کر مکس کر کے نا تو سمجھایا جاتا ہے کہ حدیث کو فالو کرو. کن چکروں میں پڑھ گئے ہو بھائی؟ ہم قرآن و حدیث کو ہی فالو کرتے ہیں. یہ علماء کے دماغ خراب بالکل نہیں ہے. اسی قرآن کو ان کے گھر میں کوئی
دین کی نئی فصل نہیں اگتی جو وہاں سے اکھاڑ کے لے آتے ہیں اور اپنا اپنا شروع کر دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے. یہ سارے قرآن و حدیث کو ہی فالو کرتے ہیں. لیکن یہ جو اسپیشل ایک نعرہ لگا رہا ہے نا، سمجھو کہ اس کے ذہن میں کوئی نئی خباثت اٹھی ہے، نیا کارنامہ کوئی کرنے والا ہے. وگرنہ یہ جو لوگ، یہ مسلمان بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، مشربہ مسلکن حنفی بھی ہیں، اور مذہباً محمدی بھی، یہودی، عیسائی، ہندو نہیں ہیں. یہ مذہب کے لحاظ سے کیا ہے جی؟ دین کے لحاظ سے کیا ہے؟ محمدی. تو پہلی چیز یہ ہے کہ استاذ کی ضرورت ہے. استاذ کی ضرورت نہ ہوتی تو یوں کبھی نہ کہا جاتا کہ آپ کے پاس جو دین سیکھنے کے لیے آئے اس کو وقت دیں، اس کو دین سکھلائیں. دوسری چیز، دین سیکھنے کا منشا کیا ہے، سوچ کیا ہے، نظریہ، دین کیوں سیکھ رہے ہیں جی؟ وَهُوَ يَخْشَىٰ. دین اس لیے سیکھ رہے ہیں کہ دل میں کچھ خوف ہے، خشیت ہے، اس لیے نہیں سوچ رہا کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑاؤں گا.